الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی، آج کا میرا موضوع ہے لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت۔ لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کا نام کیوں دیا گیا؟ نمبر 2، لیلۃ القدر کے فضائل کیا ہیں؟ نمبر 3، یہ مبارک رات کیوں عطا ہوئی؟ نمبر 4، لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ نمبر 5، لیلۃ القدر کی علامات کیا ہیں؟ نمبر 6، اگر لیلۃ القدر پا لیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ محترم سامعین کرام، پورے رمضان المبارک میں آخری عشرہ اور پھر آخری عشرے میں راتیں پورے ماہ مبارک کے مقابلے میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ آخری عشرے کی سب سے اہم فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات میں قرآن شریف جیسا بے مثال و بے نظیر تحفہ دنیا انسانیت کو ملا۔ اس مبارک رات کو لیلۃ القدر کا نام دیا گیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن المعروف بتفسیر القرطبی میں اس رات کا نام لیلۃ القدر متعین ہونے کی کئی وجوہات ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، لیلۃ القدر کا مطلب ہے قدر اور تعظیم والی رات، یعنی خصوصیتوں اور فضیلتوں کی بنا پر یہ قدر والی رات ہے۔ وقیل سمیت بذالک لأن للطاعات فیہا قدرا عظیما وثوابا جزیلا۔ نمبر 2، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما سمیت بذالک لعظمها وقدرها وشرفها، کہ قدر کا معنی مرتبے کے ہیں کیونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی جلالت و منزلت اور مقام و مرتبہ کی بنا پر اس کا نام لیلۃ القدر رکھا ہے۔ چنانچہ جو بھی اس رات میں بیدار رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا وہ بھی اللہ کے نزدیک قدر و شان والا ہو جائے گا۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان اللہ تعالی یقضی الاقضیۃ فی لیلۃ نصف من شعبان، ان اللہ تعالی یقضی الاقضیۃ فی لیلۃ نصف شعبان ویسلمها الی اربابها فی لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ایک سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔
نمبر 4، اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے وقیل سمیت بذالک لأنه انزل فيها کتابا ذا قدر على رسول ذی قدر على امت ذات قدر۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نازل فرمائی۔ نمبر 5، قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے امام خلیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْأَرْضَ تَضِيقُ فِيهَا بِالْمَلَائِكَةِ۔ اسے قدر والی رات کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، امام ابو بکر الوراق اس رات کو قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سمیت بذالک لأن من لم یکن له قدر ولا خطر یصیر فی هذه اللیلة ذات قدر اذا احیاها، کہ رات بدر کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس رات کی فضیلت میں اپنے کلام کی پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ ارشاد باری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس شب میں فرشتے اور روح الامین، روح یعنی جبریل علیہ الامین، اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے، یہ رات سراسر سلامتی ہے اور یہ سلامتی فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ شب قدر کی فضیلت بے شمار آیات اور احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری۔ جو شخص رمضان کے روزے ایمان و احتساب یعنی حصول اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے اس کے تمام اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ یہ مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ تم کو ملا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کی خیروں سے محروم رہا گویا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر اور برکت سے حقیقی محروم ہی محروم رہ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک رات کی تلاش کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے اور آخری عشرہ میں پوری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو سید الرسول اور محبوب رب العالمین تھی، وہ اللہ کے نزدیک مقبول
اور بخشائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اللہ کی رضا کی تلاش میں اتنی جدوجہد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محتاج ہیں، لہذا ہمیں تو اس راز کی تلاش میں خوب سے خوب جستجو کرنا چاہیے اور آخری عشرہ کی راتوں کو ذکر اور عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اس رات کے حصول کا سب سے اہم سبب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور غمخواری ہے۔ موطا امام مالک میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوری اعمار الناس، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوری اعمار الناس قبلہ او ما شاء اللہ من ذلك فإنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فآتاه الله ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ الموطأ للإمام مالک۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امت کے لوگوں کی لمبی لمبی عمروں کے بارے میں بتلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار اقدس میں اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم رہ جائیں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ لیلۃ القدر کا ملنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر لم یعطها من کان قبلهم۔ یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی، سابقہ امتوں میں یہ شرف کسی کو نہیں ملا۔ چنانچہ اس رات کو رمضان اور خاص کر اس کے آخری عشرہ میں تلاش کرنا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ صحیح بخاری۔ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ پھر احادیث کی روشنی میں شب قدر کے آخری عشرہ میں بھی تاک راتوں میں وقوع کا زیادہ امکان معلوم ہوتا ہے۔ ابو سلمہ نے بیان کیا میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور میرے دوست تھے اعتکفنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة 20 فخطبنا فقال إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر۔
ابو سلمہ نے بیان کیا، میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، وہ میرے دوست تھے، اعتکفنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشر الاوسط من رمضان فخرج صبیحۃ 20 فخطبنا وقال انی اريد ليلة القدر ثم انسیتها او نسیتها فالتمسوها في العشر الاواخر فی الوتر۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے، پھر 20 تاریخ کی صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے نکلے اور ہمیں خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن بھلا دی گئی، یا آپ نے یہ فرمایا میں خود بھول گیا، اس لیے تم اسے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو۔ حضرات محدثین علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر سے متعلق روایات کثرت سے مروی ہیں اور ان کے مجموعہ سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے اور تاک راتوں میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ جبکہ بعض احادیث میں 27 رات کو شب قدر ہونے کی بات بھی وارد ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے متعلق فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ 27 سنن ابی داؤد۔ بھائی شب قدر کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو شب قدر کی دو علامتیں کتب احادیث میں مذکور ہیں۔ شب قدر کی دو اہم علامتیں کتب احادیث میں مذکور ہیں، ایک یہ کہ رات نہ بہت زیادہ گرم اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، دوسری یہ کہ شب قدر کے بعد والی صبح کو سورج کے طلوع ہونے کے وقت سورج کی شعاعیں یعنی کرنیں نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر کی ایک اہم دعا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ شب قدر میں بخشش سے 3 لوگ محروم رہتے ہیں۔ علامہ مندری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الترغیب و ترہیب میں ایک لمبی علامہ مندری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الترغیب و ترہیب میں ایک لمبی حدیث نقل کی ہے، جس کا کچھ خلاصہ ملاحظہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق تعالیٰ شانہ رمضان شریف میں روزہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمی کو جہنم سے خلاصی مرمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کے برابر اس دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اس رات حق تعالیٰ شانہ جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی ایک رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔
پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹا ہو نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو اس کو سلام کرے اور اس سے مصافحہ کرے اور اس کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے احمد کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا وہ 4 شخص کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، نمبر 2 دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، نمبر 3 تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، نمبر 4 چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شب قدر میں ایسی مبارک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں باقی لوگوں کی معافی ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے، مگر 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 شراب پینے والا، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا، رشتہ ناتا توڑنے والا، نمبر 4 چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا۔ تو بھائی ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم شراب کے عادی ہیں، اگر ہم والدین کے نافرمان ہیں، اگر ہم قطع رحمی کرنے والے ہیں، اگر ہم کینہ رکھنے والے ہیں، تو شب قدر کی رات آنے سے پہلے یعنی 21ویں رات کے آنے سے پہلے ان 4 شخصوں میں سے اگر ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دل سے توبہ کر لیں، شراب کو چھوڑ دیں، والدین کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، رشتہ کو قطع تعلقی نہ کریں بلکہ قطع تعلقی نہ کریں بلکہ جوڑیں، اور جس دل کے اندر جو کینہ ہو بغض و دوسروں کے لیے اس کو بھی چھوڑ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔